اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین چیزوں کے ساتھ واجب کیا۔ امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے تین چیزوں کو دوسری تین چیزوں کے ساتھ واجب قرار دیا ہے۔ ایک چیز واجب ہے، اس کے ساتھ دوسری چیز، پھر دوسرے مرحلہ میں ایک چیز واجب ہے، اس کے ساتھ دوسری چیز کا بھی تذکرہ کیا، پھر تیسرے مرحلہ میں ایک چیز واجب ہے، پھر اس کے ساتھ دوسری چیز کا بھی تذکرہ کیا، یعنی 6 چیزیں ہو گئی۔ یعنی 3 چیزوں کے ساتھ اور 3 ملا لیں، 6 چیزیں ہو گئی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی واجب قرار دیا۔ اب یہ تو بہت سی آیات ہیں قرآن مجید میں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی زکوٰۃ ایک زکوٰۃ مال ہے، ایک زکوٰۃ جسم ہے۔ یعنی زکوٰۃ مال کیا ہے کہ جو اگر اللہ نے مال دیا ہے اس کو یعنی نصاب تک اگر پہنچ گیا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ دینا جو ہے وہ واجب ہے۔ یعنی اگر واجب کی حد تک پہنچ گیا تو اللہ نے وہاں پر زکوٰۃ کو بھی واجب قرار دیا۔ اور علم کی زکوٰۃ بھی ہے کہ انسان علم دوسروں کو سکھائے، ایک یہ بھی زکوٰۃ ہے کہ انسان کے پاس اگر علم ہے تو وہ دوسروں کو سکھائے، یہ علم کی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح مختلف چیزوں کی زکوٰۃ، لیکن یہاں پر زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ مال ہے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، چاہے وہ مستحب ہے یا واجب ہے۔ زکوٰۃ ہر دونوں پر اطلاق کیا جاتا ہے، لیکن جو واجب زکوٰۃ ہے وہ نصاب تک پہنچ جائے وہ چیزیں تو اس وقت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور دوسری چیز جو ہے پروردگار عالم نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو واجب قرار دیا۔ انشکر لی ولوالدیک، سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ پروردگار عالم فرماتا ہے یہ کہ تو میرا شکر ادا کر، ولوالدیک، اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر۔ یعنی گویا کہ اگر والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو خداوند متعال اپنے شکریہ کو رد کر دے گا کہ تو میرا شکر گزار بھی نہیں ہے۔ اور ایک عمومی حدیث ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شاکر بندہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور لوگوں میں سے سب سے اولویت والدین کو ہے کہ جنہوں نے پالا پوسا اور جنہوں نے تربیت کی، جنہوں نے خرچ اخراجات کیے، جنہوں نے ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، جنہوں نے ہمارے لیے دھوپ برداشت کی، جنہوں نے ہمارے لیے فاقے کاٹے، جنہوں نے ہمارے لیے مشکلات برداشت کی، وہ والدین وہ اولویت رکھتے ہیں کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں۔ جب والدین کا شکریہ ادا کریں گے خداوند متعال اپنا شکریہ پھر قبول کرے گا۔ دوسری چیز اور تیسری چیز تقوی کو صلہ رحمی کے ساتھ، یعنی تقوی کو صلہ رحمی، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو اور اللہ کی مقام سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح صفائی اور اصلاح کے ساتھ، ذات بینکم آپس میں جو رشتہ دار ہیں اور جو ارحام ہیں معاشرے میں ان کے ساتھ جو ہے اصلاح کے ساتھ رہو، لڑائی جھگڑا نہ، تفرقہ نہیں، چاپلوسی کے ساتھ، نفاق کے ساتھ ان کے درمیان جدائی ڈالنا نہیں۔ یہ ایک بہت لمبا چیپٹر ہے، بہت طویل چیپٹر ہے کہ اس میں کون سے آ جاتے ہیں، رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں۔ حتیٰ اسلام نے وسعت دی ہے اپنے رشتہ داروں سے باہر دوسروں کے درمیان بھی کیا کرو، صلہ، یعنی صل معنی قطع، جس نے تیرے ساتھ قطع کیا ہے، تمہارے ساتھ رشتے کو کاٹنا چاہے تو کیا کر، صل من قطع، اس کے ساتھ بھی تم صلہ رحمی کرو، ان کو بھی آپس میں جوڑو۔ اور یہ احادیث میں بھی ملتا ہے کہ اصلاح ذات البین افضل من الصلاۃ، یعنی یہ جو مستحب نماز ہے اور مستحب روزے ہیں ان سے بہتر ہے اصلاح ذات البین، آپس میں صلح و صفائی رکھنا اور مل جل کر رہنا، یہ عام مستحب نماز اور روزے سے زیادہ بافضیلت ہے۔ لہذا 3 چیزیں، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو واجب کیا،
اگر نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ واجب ہے، نہیں دیتا نماز بھی قبول نہیں ہے۔ والدین کا شکر، اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر، اور تقوی کو تب قبول کرتا ہے جب صلہ ارحام ہوگا، صلہ رحمی ہوگی تو پھر تقوی جو ہے وہ قبول ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔